پاکستان جہاں دیگر اعتبار سے دنیا کے لیے کشش کا باعث ہے، وہیں اپنے عالی شان اور لازوال فن تعمیر کے باعث بے مثال اور جاذب نظر اہمیت کا حامل بھی ہے۔ بر صغیر میں جہاں مسلمانوں نے بہت سی تعمیرات سے نام کمایا، وہیں مغل حکمرانوں نے بھی شاہکار عمارات تعمیر کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برطانوی راج اس خطے پر مسلط ہو گیا۔ برطانوی حکومت کے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد جہاں ہندوستان میں سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہیں ایک اہم تبدیلی یہاں کے طرز تعمیر میں بھی وقوع پذیر ہوئی۔ بمبئی، کلکتہ، کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں یورپین طرز کی تعمیرات نظر آنے لگیں۔ یہ عمل اگرچہ انگریزوں کے لیے طمانیت کا باعث تھا، مگر یہاں کے مقامی باشندے اپنے فن تعمیر کے نظر انداز ہونے کے باعث کسی حد تک نالاؤں پریشان تھے۔ پھر اسی عہد میں ایک ایسے شخص نے جنم لیا جو پورے بر صغیر کی نہیں تو کم از کم لاہور کی زمین کو اپنے اصل سے جوڑنے کے لیے عمل پیرا ہو گیا، اور وہ شخص تھا گنگا رام، جنہیں بعد میں رائے بہادر اور سر کے خطابات سے نوازا گیا، اور وہ سر گنگا رام کے نام سے پوری دنیا میں نہ صرف مشہور ہیں بلکہ انہیں فادر آف لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ گنگا رام ایک ایسا ہونہار شخص، ایک اسٹوڈنٹ یہاں کا، پنجاب میں پیدا ہوا، اور اس نے اپنی محنت اور اپنی ہمت سے ایک اپنا نام پیدا کیا۔ ان کو رورکی اس وقت ایک سارے ہندوستان میں انجینئرنگ کالج تھا، وہاں ان کو داخلہ مل گیا، اور وہاں سے انہوں نے اپنا انجینئرنگ کا کورس کر کے یہ واپس سرکاری ملازم انگریز کے زمانے میں ہو گئے۔ یہ بڑا اعزاز ہوتا تھا اس زمانے میں بھی کہ کسی لوکل بندے کو، ہندو، مسلمان یا بھی کوئی ایک سرکاری نوکری انگریز کے زمانے میں مل جائے۔ یہ انہوں نے بڑی اپنی قابلیت دکھائی، اور بہت جلدی پروموٹ ہوتے ہوئے اپنے ایس ڈی او سے بنے، اور ایس ڈی او سے اگلا جو قدم ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، ایگزیکٹو انجینئر۔ اور یہ اپنے وقت پہ کافی نوجوان، یعنی کم عمر میں ایگزیکٹو انجینئر بن گئے تھے، اور وہ ایز اے ایگزیکٹو انجینئر ان کا جو سب سے بڑا کام مانا جاتا کہ یہ لاہور میں ان کی پوسٹنگ ہوگی۔ اس وقت لاہور میں کافی ساری نئی بلڈنگ بنانے کا حکومت کا پروگرام بنا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پنجاب میں نہری چلی ہوئی تھی، اور یہاں کافی حکومت کے پاس کافی پیسہ اکٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کو انویسٹ کر رہے تھے بلڈنگیں بنانے میں۔ تو یہ سارا مال کے ساتھ جتنی آپ کو بلڈنگیں نظر آتی ہیں، یہ اسی وقت کی بنی ہوئی ہیں۔ جب انگریز ظاہر ہے ہندوستان میں ایک دفعہ مکمل قابض ہو گئے، کوئی جنگیں ختم ہو گئیں، خاص طور پہ جو فیمس ہماری جنگ آزادی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پھر ان کو پتہ چل گیا ہم نے رہنا ہے، وکٹوریا کو ایمپریس بنا دیا گیا۔ تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم یہاں ہیں تو ہمارا آرکیٹیکچر کس قسم کا ہونا چاہیے۔ دو قسم کی رائے تھی۔ ایک نے کہا کہ جناب ہم یہاں حاکم ہیں، یہاں صرف یورپین آرکیٹیکچر بنا دیا جائے، یورپین طرز کا آرکیٹیکچر۔ دوسرے انہوں نے انگریزوں کی ایک اور جماعت نے کہا نہیں یار، یہ تو کوئی فائدہ نہیں، یہاں کا بڑا اپنا کلچر مضبوط ہے، ان کی بڑی ٹریڈیشن ہے۔ تو جیسے مسلمان جو امپائر تھی، وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنا آرکیٹیکچر نافذ نہیں کرتے تھے، لوکل آرکیٹیکچر کو ترقی دلواتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم جو یہاں نیٹو آرکیٹیکچر ہے اس کو ترقی دیتے ہیں۔ وہ بحث اتنی چلی گئی کہ آخر جا کے وائس رائے کے پاس پہنچی۔ وائس رائے نے یہ جواب دیا، یہ بڑے مزیدار جواب ہے۔ انہوں نے کہا جی تمام وہ بلڈنگ جس کو زیادہ تر یورپینز نے استعمال کرنا ہے وہ یورپین طرز میں ہو جائیں، جو جہاں لوکل آبادی زیادہ آئے گی اس میں لوکل ٹچ آنا چاہیے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے لاہور میں ہائی کورٹ، جی پی او، یہ جو دو تین، ان کو کوشش کی کہ اس کو انڈین طرز میں بنایا جائے، لیکن یہ دونوں بیسیکلی انگریزوں نے ڈیزائن کیے۔ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے سٹی فادرز۔ ہم نے جب اسٹڈی کی یہ
آرکیٹیکچرل انوائرمنٹ شہری پلاننگ کے سلسلے میں تو ہمیں کچھ جو زبردست رول ماڈلز ملے دنیا میں. بہترین جگہ جو یورپ کے کچھ شہر تھے ان میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون سے کمال کے ٹاؤن پلانر آرکیٹیکٹ اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسے شہر بنائے جن میں ایسی جگہ موجود ہیں ابھی بھی جو ماڈرن پلاننگ میں اور نئے شہروں میں وہ روح وہ بات نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو سکسیس تھی وہ کسی ٹاؤن پلانرز آرکیٹیکٹس اور یہ پروفیشنلز نہیں، سٹی فادرز کا ویژن تھا. جو کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا اس شہر کا وہ فیصلے کرتا تھا کہ یہاں پہ باغ ہونے چاہیے اور یہاں یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایسی جگہ بنائی جہاں لوگ کمیونٹیز ملتی ہیں اور وہ اس طرح کی جگہ اب ہمیں نہیں ملتی. تو سر گنگا رام اس قسم کے ویژن کے آدمی تھے اور ان کو اس وقت اس کلونیل پیریڈ میں کچھ برٹش جو اپریسیشن ملی برٹش رولنگ کے حساب سے اینڈ ہی واز ریکگنائزڈ. آپ سمجھے کہ سر کا خطاب انہیں دیا گیا ان کی خدمات کے، تو انہیں اپریسیشن ملی لگاتار اور ترقی کی انہوں نے. خاص بات ان کے کام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے امپورٹڈ آرکیٹیکچر انجینئرنگ لے کے یہاں پہ آئے اور ان کا خیال تھا کہ جو یہ دیسی لوگ ہیں یہ ذرا انڈر ڈیولپڈ ہیں، ویژنریز نہیں ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو سونپے نہیں جا سکتی ذمہ داری. ہم خود اپنے انگریز انجینئرز اور ڈیسیجن میکرز ان کے ہوتے تھے. تو ایک آدمی تھا روڈیارڈ کپلنگ جو سب جانتے ہیں. ان کے والد وہ پہلے پرنسپل تھے میو اسکول آف آرٹس کے، اور میو اسکول آف آرٹس 1875 کے گرد کہیں شروع ہوا اور وہ ایک جینیس روڈیارڈ کپلنگ کے والد تھے اور کسی جینیس سے کم نہیں تھے. تو وہ انہوں نے ان کا یہ ویژن تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں کولونیل ماسٹرز جو انگریز حکومت ہے اس وقت، یہ غلط کر رہی ہے کہ امپورٹ کر کے ہر چیز لگا رہی ہے یہاں اور لوکل ان پٹ کو اگنور کر رہی ہے. تو اس نے انہیں کہا کہ جی یہاں پہ جو لوگ ہیں ان میں بڑا وزڈم ہے، وہ اگر تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ کلیبریٹ کیا جائے تو ہمارا وزڈم اور ان کا مل کے کچھ ایسی چیز بنے گی جو یہاں سے بھی تعلق رکھے گی اور ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گی. تو انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں ایک بڑے بریلینٹ آرکیٹیکٹ تھے بھائی رام سنگھ اور انجینئر تھے ہمارے یہ سر گنگا رام، اور جو آئیڈیاز تھے ان کی کوآرڈینیٹ کرنے کے سارے وہ کپلنگ صاحب کے تھے. تو انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو کنونس کیا اور پھر آپ اس سے فرق دیکھیں کہ پہلے یہ مونٹگومری ہال ٹائپ بلڈنگ ہوتی تھی یا اسٹاف کالج کی برٹش انگلش اور یورپین، اس کو بدل کے انہوں نے ہائی کورٹ اور اس کے بعد اب آپ ادھر کی بلڈنگز دیکھیں ایچ ایس این کالج، میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس، پنجاب یونیورسٹی، یہ بریلینٹ بلڈنگز ہیں اور یہ اس کمبینیشن سے ان کی جو ہے اختراع ہوئی. سر گنگا رام کی کہانی ایک شہر کی کہانی ہے جس نے شہر کو نو آبادیاتی ریاست کی علامت میں بدلنے میں مدد کی. آج کا لاہور اسی نو آبادیاتی شہر کا تسلسل ہے. 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کو لاہور کے ایگزیکٹو انجینئر کی حیثیت حاصل ہے. ان کے عہد کو گنگا رام تعمیراتی دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں نیشنل کالج آف آرٹس، لاہور میوزیم، جی پی او، پنجاب یونیورسٹی
एचिसन कॉलेज और लाहौर हाई कोर्ट जैसी इमारत शामिल हैं। इनके रिफाया आम्मा के कामों की भी एक तवील फेरिस्त है, जिसमें सेहत के हवाले से सर गंगाराम अस्पताल, गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग, हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की जमीन भी गंगाराम ने ही फराहम की। गंगाराम ने जहां बहैसियत इंजीनियर लाहौर में लाजवाल इमारत तामीर की, रिफाया आम्मा के काम किए, वहीं मॉडल टाउन जैसी मशहूर मारूफ कॉलोनी के टाउन प्लानर भी थे। वो एक अजीम इंजीनियर और एक मुखैर इंसान थे, जिनके सीने में एक हमदर्द दिल धड़कता था। उनकी दूररस निगाहें मुस्तकबिल की मंजरकशी किया करती थीं। और दूसरा एंगल उनका इंजीनियर होने के अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट का था कि उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया अपने पैसे से और बड़े वेलफेयर के काम किए। उन्हें हेली कॉलेज जो बना इसकी ज़मीन भी उन्होंने दी थी, और उन्होंने एक अपनी ट्रस्ट की बिल्डिंग बनाई जो माल रोड पे अभी भी है, गंगाराम ट्रस्ट, वो उनकी बिल्डिंग मौजूद है। और वो प्लानर भी थे, और सुना है कि मॉडल टाउन की बेसिक प्लानिंग भी उन्होंने की। तो इतनी मल्टीफेरियस उनके इतने यानी एक तो अहदसार शख्सियत, और फिर इतने जो हरफन मौला का अगर किसी को खिताब दिया जा सकता है तो उनको दिया जा सकता है कि इंजीनियरिंग भी थी, फिलैंथ्रोपी भी थी। गंगाराम की जो काबिलियत है वो सिर्फ 10-15 यहाँ बिल्डिंग बनाने तक महदूद नहीं है। ये जो उनकी जो काबिलियत थी और ये उनकी जो इन्वेंशन थी, जो इनोवेशन है, ये बहुत काम आई। इसने बाकी पंजाब का भी भला किया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने साबित कर दिया अंग्रेज़ों को कि ये एक लोकल इंजीनियर, इनोवेटिव, नेटिव, ये प्रोजेक्ट बना सकता है। उन्होंने बंजर ज़मीन अंग्रेज़ों से ली लीज पे, और पानी के साथ मुआहदा करके टरबाइन के थ्रू जो उसे उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किए, लेकिन बनवाए विलायत में, क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं थी, तो बने विलायत में इनके डिज़ाइन के ऊपर। और ये वापस आए और उन्होंने देखा कि यूँ किस तरह ये पानी को उठा के ऊपर ले जाएंगे, और वो सारा इलाका जो पहले के बंजर था और गैर आबाद था, वो सारा इन्होंने किया। इन्होंने दावत दी अपने वाइसरॉय को कि आके देखो भाई हम क्या कर सकते हैं। वाइसरॉय आया और आके उसने देखा और उसने बहुत एडमायर किया कि ये तो बात, और उन्होंने उनको कहा कि ये आपने इतना अच्छा काम किया है, आप और ज़मीन भी ले लो हमसे, उसमें करेंगे। तो उन्होंने इनको इनकरेज भी किया, लेकिन अपनी साथ फ़ीस भी बढ़ा दी, क्योंकि अंग्रेज़ का आइडिया बेसिकली तो था कि यहाँ से पैसे भी लें। तो उन्होंने इनकी काबिलियत को माना, इसको एक्सेप्ट किया, और एक उन्होंने बहुत उम्दा कारनामा जो अभी भी मेरे दुनिया में कहीं और तो हमने सुना नहीं, उन्होंने ट्रेन चलाई जो घोड़ा पुल करता था, उसको घोड़ा ट्रेन कहते थे। तो ये था कि उनका जो गांव था वो मेन सड़क से कोई 7-8 मील, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट कितना, वो दूर था। तो लोग पैदल चल के जाते थे या खेती बाड़ी में, तो इन्होंने वहाँ पे रेल की पटरी बिछा के उसके ऊपर एक बोगी लगाई और उसके आगे एक घोड़ा जोड़ दिया, और इससे इस कदर गांव का भला हुआ कि वो चलती रही। ये फिर कुछ देर मुझे याद है जब पार्टीशन हो गई, ये इसको लोगों ने भूल दिया और ये ख़राब भी हो गई। मैंने खुद देखी हुई थी, टूटी फूटी पड़ी हुई थी। जहां गंगाराम ने बहुत सी तामीरात के साथ साथ समाजी हवालों से भी गिरां कद्र खिदमत सर अंजाम दी, वहीं उन्होंने समाजी हवाले से उस अहद में एक ऐसा इनकलाबी कदम भी उठाया जो उस वक्त के हिंदू माशरे को हैरत में मुब्तला कर गया। उन्होंने हिंदू मजहब में दूसरी शादी की रिवायत की बुनियाद रखी और बेवाओं के लिए एक तहरीक का आगाज किया, और लाहौर में हिंदू विडो होम के नाम से एक इदारा कायम किया, जो क़याम पाकिस्तान के तकरीबन 25 साल के बाद फाउंटेन हाउस में तब्दील हो गया। सर गंगाराम बड़े सगीर हिंदो पाक की एक अजीम शख्सियत, जिसकी मोहब्बत, मेहनत और जस्तजू के नक्श हमें हर जगह नज़र आते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि वो एक इंजीनियर था जिसने नया लाहौर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन गंगाराम एक इंतहाई मुशफ़िक़ इंसान भी था, हमदर्द,
اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کے آنسو پوچھے گا۔ یہ 1914 کی لگ بھگ کی بات ہے کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ ہندو معاشرے میں جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کم سنی کی عمر میں شادی اور پھر بیوگی کے بعد دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی پناہ نہیں ملتی تھی جہاں وہ زندگی گزار سکے۔ تو یہ سوچ کر اس نے ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا نام تھا ہندو وڈو ری میرج موومنٹ۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا کہ آج سے تقریباً 100 برس پہلے کوئی شخص کہے کہ میں بیوہ عورتوں کی، خاص طور پر ہندوؤں میں جہاں پر ستی کا رواج کسی زمانے میں ہوتا تھا، یہ جس وقت گنگا رام نے ہندو وڈو ری میرج موومنٹ کا آغاز کیا، بہرحال 1914 میں اس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور 1917 اور 18 میں تقریباً 100 کے لگ بھگ بیوہ عورتوں کی شادی کروا دی گئی۔ پھر 10، 20، 30، 40، 50 بیواؤں کی شادی سے جو کام شروع ہوا وہ 40,000 بیواؤں کی شادی تک پہنچ گیا۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اچانک گنگا رام کو یہ احساس ہوا کہ بہت سی عورتیں ایسی بھی تو ہیں جو خود سے شادی نہیں کرنا چاہتی یا ان کی عمر اس قابل نہیں ہے کہ وہ شادی کریں۔ اس نے پھر سوچا کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے جہاں ایسی خواتین کو رکھا جائے۔ تو 1922 میں اس نے 3 لاکھ روپے کی لاگت سے لاہور میں ہندو بیوہ گھر بنا دیا، اور اس وقت کے پنجاب کے گورنر نے اس کا افتتاح کیا، اور جب اس کا افتتاح کیا تو سینکڑوں لوگ موجود تھے، اور ان کے سامنے گنگا رام نے کہا کہ یہ عمارت میں نے اپنی رقم سے بنائی ہے، یہ جگہ بھی میں نے اپنی رقم سے خریدی ہے، لیکن میں نے اس عمارت کی پیشانی پہ یہ نہیں لکھوایا کہ یہ عمارت گنگا رام نے بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ عمارت جس کے لیے بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ عمارت کس نے تعمیر کی۔ تو یہ بلڈنگ 30-40 سال قیام پاکستان سے پہلے بیوہ عورتوں کو شجر سایہ دار کی طرح اپنی گود میں جگہ دیتی رہی، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ خواتین چلی گئیں، ہندوستان چلی گئیں، بھارت چلی گئیں، اور یہ عمارت خالی ہو گئی۔ 1972 میں یہاں پر ایک اور تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ فاؤنٹن ہاؤس کے بانی ڈاکٹر رشید چودھری کو جب اس عمارت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو دیکھا، انہیں احساس ہوا کہ یہ عمارت ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے ایک مثالی آماج گاہ بن سکتی ہے۔ وہ اس وقت کے چیف منسٹر ملک معراج خالد کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ اگر یہ عمارت جو گنگا رام نے بیوہ عورتوں کے لیے بنائی تھی ذہنی امراض کے شکار لوگوں کو مل جائے تو شاید یہ اسی سفر کا ایک اگلا پڑاؤ ہوگا۔ یوں کچھ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد یہ عمارت فاؤنٹن ہاؤس کو مل گئی۔ سر گنگا رام 10 جولائی 1927 میں لندن میں انتقال کر گئے، مگر لاہور سے ان کی جذباتی اور روحانی وابستگی کا ثبوت یہ ہے کہ لندن میں انتقال کرنے والے گنگا رام کی سمادھی اسی شہر لاہور میں واقع ہے۔ آج جب یورپ اور امریکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوب سے خوب تر کی دوڑ میں جدت کی راہ اپناتے ہوئے جہاں بلند و بالا اور فلک بوس عمارات کی تعمیرات کر رہے ہیں، وہیں ہم بھی اپنی آب و ہوا اور موسمی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہی کی تقلید میں انہی کا طرز تعمیر اپنا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنی تہذیب اور روایات کو اپناتے ہوئے سر گنگا رام جیسے قابل انسان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے طرز تعمیر کو اپنانا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو اپنی زمین سے جوڑے رکھنا چاہیے، کیونکہ درخت وہی ہرے بھرے رہتے ہیں جن کی جڑیں زمین میں گہری ہوں۔ ماڈرن کرتے ہوئے ہم ٹریڈیشن کو بھول گئے، ہم اپنی خود بھول گئے۔ یہاں پہ جو ٹریڈیشن ہے، یہاں کا جو موسم ہے، یہاں کے جو حساب ہے، ان کے مطابق بنایا جائے تو بہت اچھی عمارات بنتی ہے۔
اس میں قبطاً کوئی کمی نہیں ہے کسی کے مقابلے میں اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پھر ویسٹ والے بھی آگے امپریس ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار یہ بڑا اچھا کام ہے آپ کا۔ تو یہ ہے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا یہ گنگا رام صاحب اور بھائی رام سنگھ کا جو اصل ورثہ ہے نا، یہ بات سمجھ نہیں تھی کہ اپنے آپ کو پہلے سمجھو اور اپنے آپ کو، اپنے وسائل کو پہچانو، اپنی خوبصورتیوں کو پہچانو اور اس سے پھر فیوچر کو شکل دو۔ میں نے پچھلے دنوں کچھ ریسرچ کی اور بہت ساری چیزیں مجھے ملیں اور میں نے پھر ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان قریب میری یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، جس میں گنگا رام بحیثیت ایک ریفارمر، بحیثیت ایک مخلص انسان، بحیثیت ایک مصلح اور بحیثیت ایک ایسا شخص جو دینے پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ جتنا مجھے زیادہ ملتا ہے اتنا ہی زیادہ میں اس امتحان کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہوں کہ میں کیا اس رقم کو درست استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ رقم جو مجھے ملی ہے کہ اس لیے ملی ہے کہ میں اس کو دوسروں کے لیے خرچ کروں، دوسروں کا اس میں زیادہ حصہ ہے، میرا اس میں کم حصہ ہے۔ اب یہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا حسن